سوائے آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا فرمائیں ہاللویا ہاللویا اسی یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ کو سلام ہو آج اس بات کو بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں ہاللویا اسی یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو آج جس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں یہ ایک ایسا سلسلہ کار ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے کیونکہ اس وقت ہر چیز کو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک الٹ ضرور ہے یعنی دوسرا متضاد سمجھ لیں یا اس کا ہم پلہ یعنی اگر آسمان ہے تو زمین ہے اور زمین جو ہے اگر چاند ہے ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے ہر چیز کا اس کا دوسرا جو ہے اپوزٹ الفاظ موجود ہیں تو اس کا بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے اس کا مطلب ہے صحیح تعلیم ہے تو پھر غلط بھی تعلیم ہے تو یہ اس کے لیے الفاظ بائبل مقدس میں یہ آیا ہے صحیح تعلیم کا تو آج جس بات کو ہم بائبل مقدس میں سیکھنے والے ہیں یہ ایک ایسا سلسلہ کار ہے کہ جس کو جو فقیہ اور فریسی تھے وہ یسوع مسیح کے ساتھ بحث تکرار کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم رائٹ ہیں لیکن یسوع مسیح نے ان سے کہا اے فقیہ اور فریسیوں تم پر افسوس کہ نہ تو آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے ہی دیتے ہو اس کا مقصد ہے کہ یسوع مسیح نے جو اپنے آپ کو اتم درجے کا سمجھتے تھے انہیں پر افسوس بھی کیا ہے اور آج بھی بہت سارے سلسلہ کار ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو بہت اتم سمجھتے ہیں لیکن وہی بائبل مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ بائبل مقدس کے مطابق پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ صحیح اور درست چیز کو جاننے کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ سونا بیچنے جائیں تو سونا بیچنے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سونار کیا کرتا ہے ایک پتھر ہوتا ہے جسے کسوٹی بھی کہتے ہیں اور کسوٹی بھی کہتے ہیں وہ اس پتھر کو کسوٹی کہتے ہیں اس پر وہ آپ کا جو سونا ہے اس کو رگڑتا ہے اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں سونا کتنا ہے چاندی کتنی ہے یا دوسری چیزیں کتنی ہیں وہ کسوٹی جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ اصل میں اس کے اندر کلیئر سونا کتنا ہے کیونکہ بائبل مقدس میں کے مطابق بھی ہمیں کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ملتا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے لیکن کیسے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے وہ ہمیں بائبل بیان کرتی ہے کہ بائبل ایک ایسی کسوٹی ہے اگر ہم اس کے مطابق پورے اتریں گے تو اگر ہم درست ہیں اگر ہم اس سے الٹ ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کسوٹی پر پورے نہیں اترے تو ہم کیا ہیں غلط ہیں کیونکہ جس طرح کسوٹی سونے کو پرکھتی ہے اسی طرح بائبل انسان کو تنظیموں کو پرکھتی ہے کہ کون سا جو سلسلہ کار ہے ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے کیونکہ یہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہمیں نہیں ملتا آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل میں بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم کس طرح سے پورے اترتے ہیں یا اس کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں ہماری تعلیم اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں کیونکہ بائبل ایک ہی بیان کرتی ہے ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے آئے ہم بائبل مقدس میں سے جو ہے یوحنا کی انجیل
اس کا 14 باب ہاللیلویا. ہاں جی پڑھیں. دیکھو وہ گھڑی آتی ہے. کیا 8 باب کی 32 آیت. 8 کی 32. اور سچائی سے واقف ہو گئے. اور سچائی سے واقف ہوں گے. سچائی تم کو آزاد کرے گی. تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے سچائی کو جانو تو کیا کرے گی؟ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کیا ہیں؟ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. یہ باتیں فقیہ و فریسیوں سے ہو رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی کسی کے غلام ہی نہیں رہے، لیکن بائبل کی تعلیم کے مطابق اگر نہیں اترتے ہیں تو اس کے مطابق ہے کہ وہ بے شک اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں لیکن آزاد ہے نہیں. آج اسی بات کو خاص بات ہے اور خاص مضمون بھی ہے جس کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ کیا بائبل کے سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم ٹھیک اور درست تعلیم پر نہیں چل رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں. منادی جو ہے وہ اس وقت 2 قسم کی ہو رہی ہے. ایک تو بائبل مقدس کے مطابق ہو رہی ہے اور ایک منادی ہو رہی ہے تنظیموں کی. وہ مشنوں کی منادی ہے، وہ بائبل کی منادی نہیں ہے. کیونکہ جو مشن نے کہا ہے وہ ہم نے منادی کرنی ہے. مشن کی اجازت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کیونکہ مشن اگر تنہا دیتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس کے مطابق منادی کرنی ہے؟ جو کچھ مشن نے کہنا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے منادی کرنی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ جو مشن کی منادی کرتا ہے وہ آزاد ہے یا قید ہے، غلام ہے؟ وہ تو غلام ہے. وہ جو مشن کی منادی کرتا ہے، مشن کی دی ہوئی تعلیم، مشن کے سارے معاملات کو کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے مشن سے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی مشن کے قوانین کو فالو نہیں کرتا. ہمیں جو ہے کسی مشن میں اس کی تعلیم پر چل کر ہمیں نجات نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں تو بائبل مقدس کے مطابق چل کر ہی ہمیں اس بات پہ بائبل بیان کرتی ہے کہ نجات ملے گی. بائبل مقدس میں جب ہم افسیوں کے نام پولس کا پڑھتے ہیں تو یہاں پر آج ہم ایک ہی بات کو بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ 4 باب کی 4 آئے. ایک ہی بدن ہے. ہاں جی، آج ہم نے صرف ایک ہی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افسیوں کا خط جو ہے اس کی یہ آیت جو ہے اس نے بائبل مقدس کی بہت ساری باتوں کو اس ایک ہی آیت میں سمو دیا ہے، جس کو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح. ایک ہی کیا ہے؟ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح. ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے، چنانچہ تم جو بلائے گئے تھے، اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. وہ اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے. ایک ہی خداوند ہے. ایک ہی ایمان. ایک ہی ایمان. ایک ہی بپتسمہ. ایک ہی بپتسمہ. اور سب کا خدا. اور سب کا خدا. اور باپ ایک ہی. اور باپ ایک ہی ہے. جو سب کے اوپر. جو سب کے اوپر. اور سب کے درمیان. اور سب کے درمیان. اور سب کے اندر ہے. سب کے اندر ہے. یعنی یہ بڑی ایک خوبصورت باتیں ہیں جو بائبل مقدس نے ہمیں بیان کرتی ہیں کہ بائبل مقدس نے اس آیت کے اندر کتنے الفاظوں کو اس نے کہا ایک ہی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی ہے. کیونکہ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اس نے پوری وحدانیت بات دی ہے. پوری
वहदानियत पाती है, क्योंकि इस वक्त में जो तालीम चल रही है बाइबल मुकद्दस कितनी है, तो तालीमें कितनी होनी चाहिए, लेकिन है एक हर चर्च की तालीम एक अलग है। यदि एक कह रहे हैं एक खुदा वाहिद की तालीम वाला देता है तो दूसरा तस्लीम की तालीम देता है, तो इसका मकसद यह है कि क्या हो गया, तालीम एक हो गई तो दो हो गई, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि तालीम एक है। जब बाइबल एक है तो तालीम भी एक ही होनी चाहिए, इसलिए वो बाइबल मुकद्दस में बयान करता है कि एक ही बदन है। बदन जो है बाइबल मुकद्दस में, जब हम इस बात को इसी के अगले देखें आगे मार्को 23 आयत को, शौहर बीवी का सर है। हाँ जी, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, शौहर बीवी का सर है। सर का क्या मतलब होता है कि वो उसका ताज है। बीवी का सर जो है वो शौहर है, बीवी नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि आज क्या हो रहा है, बीवियां सब बनना चाहती हैं और जो है शौहरों को जो है वो सर बनने नहीं देती, बल्कि वो उल्टा मामला है। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो है बाइबल बयान करती है बीवी क्या है जी, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। मसीह कलीसिया का क्या है सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। वो खुद बदन का क्या करने वाला है, वो खुद बदन का क्या है, बचाने वाला है। तो किसको बचाया उसने, कलीसिया को। किसको बचाया है, इसका मकसद है कि बदन फिर एक ही बदन जिसने उससे बचाया है, या बहुत सारे बदन हैं, क्या बहुत सारे बदन हैं या एक ही बदन है। बाइबल मुकद्दस हमें क्या बयान करती है, एक ही बदन है, क्योंकि कलीसिया जो आसमान पर जानी है वो एक ही कलीसिया होगी, जो उसके मुताबिक जो बाइबल के मुताबिक पूरी उतरेगी या बाइबल को फॉलो करेगी वही आसमान पर जाएगी। जो बाइबल को फॉलो नहीं करेगी वो बड़े कितनी भी बड़ी मिशन क्यों ना हो वो आसमान पर नहीं जा सकती। लेकिन अगर जो बाइबल को फॉलो करते हैं वो बेशक एक खानदानी क्यों नहीं है, वो आसमान पर चला जाएगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि एक ही बदन है। एक ही क्या है जी, हाँ जी, एक ही बदन है। कितने बदन है, यानी कलीसिया कितनी है, एक ही है। किसको बचाया उसने, कलीसिया को। और कलीसिया जो है वो एक बदन है, जो बाइबल मुकद्दस में बयान करती है एक ही, कितने बदन है, एक ही बदन है। क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस में इस बात को सीखते हैं कि एक ही बदन है। अब जब जल्दी से रोमियो के नाम पुरुष का खत तो देखें, रोमियो 12:4 और 5 है। क्योंकि जिस तरह हमारा एक बदन में बहुत से आका होते हैं, हाँ जी, चार आयत में, क्योंकि जिस तरह हमारे एक ही बदन में, हाँ जी, क्योंकि जिस तरह हमारे एक ही बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, बहुत से अज़ा होते हैं, तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं। हमारे बदन के अंदर कितने हिस्से हैं, क्या हाथ का काम पैर कर सकता है, या आंख का काम घुटने कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये एक सिलसिलाकार है। खुदा ने जैसा अज़ा बनाया है उसका काम भी वैसा ही है। आपका ने हाथ वाला काम करना है, आपका ने आंख वाला काम करना है, जुबान ने जुबान वाला काम करना है, लेकिन ये सारा मिलकर क्या है, कितने बदन हैं, ये सारा सब कुछ इसमें उंगलियां हैं, हाथ है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन ये बदन कितने हैं, एक ही है। इसी बात को बयान करता है। हाँ जी, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं उसी में शामिल होकर उसी में शामिल होकर एक बदन है। एक बदन है। हम सब जितनी कलीसिया के लोग हैं जो कलीसिया के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो जब वो कलीसिया में आ जाते हैं तो फिर कलीसिया कितनी होगी, एक ही होगी ना, क्योंकि सब मिलकर एक ही बदन बनता है जो आसमान पर जाने वाला है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी,
اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہاں چرچز میں جو ہے ہم سب بھی آپ کے ساتھ مل کر ایک ہی بندی ہیں، لیکن میرا کام کیا ہے یہاں پر خدمت کرنا، کسی کا کام ہے یہاں صفائی کرنا، کسی کا کام دریا بچھانا ہے، کسی کا کام جھاڑو لگانا ہے. یہ سب مل کر ہے تو ہم ایک ہی اعضاء ہیں، لیکن ایک اعضاء مل کر ہم ایک بدن ہیں. ہم کیا ہیں؟ ایک ہی بدن ہے، زیادہ بدن نہیں ہے. جو یہی بات بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے، لیکن بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ ہم کیسے شامل کیسے ہو سکتے ہیں. گلتیوں کے نام پولس کا خط کہ ہم اس کلیسیا میں شامل کیسے ہوں گے، کیونکہ کلیسیا میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. بغیر طریقے کے کام نہیں ہوتا. جب تک ہم کسی طریقے کے ساتھ نہیں کام کریں گے تو وہ غلط بنے گا. اگر بغیر طریقے کے کریں گے تو نام پولس کا خط لکھتا ہے 3 باب اس کی 26 اور 27 ہے. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع میں ہے جو کہ یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. خدا کے فرزند ہو. ہاں جی. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا تم بپتسمہ جتنوں لیا، نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. ہاں جی. کس میں شمولیت، کیسے ہم کلیسیا میں شمولیت کر سکتے ہیں؟ بپتسمے کے وسیلہ سے. جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم کلیسیا میں شامل بھی نہیں ہو سکتے، ہم کلیسیا کا حصہ بن نہیں سکتے. کیونکہ بائبل مقدس نے ہمیں ایک ترتیب دی ہے کہ اس کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ لینا ضروری ہے. آگے پڑھیں گے. نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، نہ عورت، کہ سب مسیح یسوع میں ایک ہو. کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. شمولیت کے مطابق ہم بائبل مقدس میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے لیڈیز منسٹری کے جنہوں نے پاسٹر مبشرہ بنا رکھے ہیں، وہ صرف اس آیت کی ایک ہی بات کو لیتے ہیں کہ وہ نہ کوئی عورت رہی نہ کوئی مرد رہا. باقی کے جو الفاظ ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ بائبل مقدس کے مطابق ہم بپتسمے کے وسیلہ سے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کبھی نہیں کسی نے کہا یہ مردوں کی کلیسیا ہے یا عورتوں کی کلیسیا ہے. کلیسیا میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، ساری میں جو شامل آ جاتے ہیں. لیکن کلیسیا کا بچے اس وقت تک اس کلیسیا میں جب تک بالغ ہو کر اس کا آتے ضرور ہے چرچ میں، لیکن وہ کلیسیا کا حصہ اس وقت پڑھتے ہیں جب وہ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں. اور یہی ہم بات بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بپتسمے کے وسیلہ سے کلیسیا میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں. اب جب کلیسیا میں شامل ہوگا نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہے گی، صرف کلیسیا رہے. وہ کیا ہو گئے؟ کلیسیا ہو گئے. کلیسیا لفظ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے جس کا مقصد ہی آپ سمجھتے ہیں مؤنث لیڈیز کو کہتے ہیں. تو بائبل مقدس کے مطابق یہ مؤنث لفظ ہے. جب ہم اس میں بپتسمے کے وسیلہ سے شامل ہوتے ہیں، نہ مرد رہتا ہے نہ کوئی عورت رہتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے. کیونکہ اب اس کو آگے تھوڑا سا پیدا کرتی ہوں. بارہ باب کی 3 اور 4 ہے. بس میں تمہیں جتاتا ہوں جو بھی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ جو بھی خدا کی روح کی ہدایت سے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے، نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. یسوع خداوند ہے. یعنی روح القدس کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ روح القدس یافتہ آدمی کبھی خدا کہ یسوع مسیح کو خدا نہیں بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خداوند کہا جاتا ہے.
आज इसी बात को बाइबल मुकद्दस में से हमने बहुत सारी बातों को हमने आज क्लियर करना है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि रूह कुदस के बगैर कोई ये कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है। इसका मतलब है कि रूह कुदस याफ्ता है होता है, वही ये कहेगा कि यीशु मसीह क्या है, खुदावंद है, यीशु मसीह क्या है। लेकिन अगर हम अपने यीशु को खुदा कहते हैं तो उसका मकसद है कि हम फिर क्या तो रूह कुदस से फारिग हैं, रूह कुदस हमारे अंदर काम नहीं करता, क्योंकि रूह कुदस याफ्ता आदमी ये कह ही नहीं सकता कि यीशु खुदा है, बल्कि वो क्या कहता है, यीशु खुदावंद है। क्योंकि फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि रूह कुदस के बगैर, इसका मकसद है रूह कुदस के बगैर, रूह कुदस के बगैर कोई कह ही नहीं सकता, बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। इसका मकसद है कि बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि रूह कुदस में ये सिखाता है कि यीशु खुदा नहीं बल्कि क्या है, खुदावंद है। क्योंकि ये कौन सिखाता है? रूह कुदस, क्योंकि वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा उस्ताद है, और उस्ताद हमारा जो उस्ताद है वो कभी गलत तालीम दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें कभी गलत तालीम दे ही नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस यही बयान करती है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या है, खुदावंद है। कि यीशु मसीह क्या है, अगर आप खुदावंद कहते हैं तो यीशु मसीह ने खुद भी कहा है कि मैं खुदावंद हूं। बाइबल मुकद्दस में से हम आगे चलकर देखेंगे, और बाइबल मुकद्दस में जल्दी से पढ़ी गई कुर्सियों के नाम पौलुस का खत आगे लिखा है कि बदन के बाद जो थी, आगे है क्या है, अमीर। वहां एक ही बदन है और एक ही क्या है, अमीर भी एक ही है। सब कलीसियों को उम्मीदें अलग अलग नहीं, बल्कि सबकी क्या है, एक ही उम्मीद है। बाइबल मुकद्दस में कुर्सियों के खत को जब हम पढ़ते हैं, पहला बात उसकी 5 आए, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से, हाँ जी, कुर्सी पहला बात 5 आए, हाँ जी, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से तुम्हारे वास्ते आसमान, जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम के हक में सुन चुके हो। हाँ जी, यानी हम सब के क्या है, लिखा उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से। क्या है उम्मीद की हुई चीज? क्या उम्मीद की हुई चीज क्या है फिर? जिसके बारे में हमें सुन चुके हैं, जिसके बारे में हम सुन चुके हैं, क्या उम्मीद है हमारी। आए हम आगे बढ़ते हैं इस बात को। तीतस का खत, तीतस पहला बात 2 आए, जी, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद जिसका वादा अज़ल से खुदा ने जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ जी, और उस बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद। हम किस लिए मेहनत करते हैं? आगे जाकर क्या पाए? हमारी उम्मीद क्या है? आगे हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, उम्मीद है हमारी कि हम मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी? हमेशा की। ये क्या है? इसका खुदा ने वादा किया है, और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी उम्मीद है। और वो क्या है? हमेशा की जिंदगी। क्या हम अगर ये ईमान ना रखें कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा, तो इसका जो है इसके मुताबिक फिर हमारी इबादतें करना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम इस उम्मीद पर है कि हम हमेशा की जिंदगी को क्या करेंगे? हासिल करेंगे। ये हमारी क्या है? ये हकीकत में उम्मीद है। ये असल में ये मज़मून बहुत वसी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी इसको आगे लेकर चलूँ। आगे बाइबल मुकद्दस में अब ये समझ में आ गया कि हमारी उम्मीद क्या है? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी हमारी उम्मीद है, जिसका हमारे साथ अज़ल से वादा किया गया है। बाइबल मुकद्दस में आगे जब हम यूहन्ना की इंजील 13 बाब 13 आयत को पढ़ते हैं,
13 के 13। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। हाँ जी, लिखा है बस जब तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद और तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो वो कहते हो। और खूब कहते हो। यीशु जी ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं हूँ कि मैं उस्ताद भी हूँ और मैं खुदावंद भी हूँ। यीशु जी ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो, ना ही शागिर्द खुदा कहते हो। शागिर्दों ने कभी ये कहा ही नहीं है, क्योंकि खुदावंद का मतलब मालिक है। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक है। लेकिन वो हमारा मालिक है, उसने अपना फिदिया देकर हमें अपने खून से क्या किया है? खरीद कर वो हमारा क्या बन गया? जब चीज को खरीद लेता है वो उसका क्या हो जाता है? मालिक। जब हमें उसने अपने खून से क्या किया है? खरीदा है, तो वो हमारा मालिक है। बाइबल मुकद्दस में यही बयान करती है, क्योंकि ये लफ्ज जो है खुदावंद सिर्फ यीशु मसीह को नहीं, बाइबल मुकद्दस में से इब्राहिम को भी जो है उन्होंने यही कहा। पैदाइश की किताब 23 की 10 और 11। हाँ जी, 10 और 11। हाँ जी, बताए। और अर्थून बिन हद के दरमियान घटना था। अर्थून बिन हद ने बनी हद के जब अफरून बिन हदी ने बिन हद के सामने सब लोगों के रूबरू उन सब लोगों के रूबरू उसके शहर के उस दरवाजे शहर के दरवाजा के अंदर दाखिल होते थे। इब्राहिम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदावंद। क्यों ना होगा? उन्होंने क्या कहा इब्राहिम को? क्या कहा है? खुदावंद। उन्होंने क्या कहा है? इसका मतलब है कि अमीर आदमियों को उस दौर में खुदावंद कहते थे। उस दौर में भी खुदावंद इब्राहिम, इसका मकसद है कि खुदावंद अगर लोग जो खुदावंद के लफ्ज़ी मानी समझते नहीं है, समझ के उसकी जब तक हम समझने लगे कि इब्राहिम को उन्होंने क्या कहा? खुदावंद कहा। उन्होंने क्या कहा? खुदावंद कहा। जैसा हमारा खुदावंद क्या करता है? देखता है। यानी अमीर आदमी को भी खुदावंद कहते थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है जो बादशाह था उसको भी खुदावंद कहते थे। आए हम आगे इसी बात को देखते हैं। 32 की 4। हाँ जी। और उनको हुक्म दिया, मेरे बेटे खुदावंद, तो मेरे खुदावंद असाव से ये कहना। उन्होंने कहा जब तुम्हें असाव मिला तो उसको, असाव को ये बड़ा भाई है आपका। क्या है? क्या है? सब बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को क्या कह रहा है? खुदावंद। बड़े भाई को खुदावंद। यहाँ ये बाइबल मुकद्दस बड़ी बड़ी है बात आपसे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसलिए यहाँ पर प्रकाशवा की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह के तल्लक से उसको लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है। वो खुदावंदों का जितने भी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े बादशाह है वो खुदावंद है, लेकिन यीशु मसीह उन सब का क्या है? खुदावंद है। हाँ जी, आगे थोड़ा सा चलेंगे कि रोमियो के नाम पर उस का खत 10 बाब की 10 बाब की 9 आयत। अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि अगर तुम अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का
کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، کس کا؟ اپنی زبان سے کس بات کا اقرار کرنا ہے؟ یسوع کے خداوند ہونے کا، یسوع کے کیا کرنے کا؟ خداوند ہونے کا کیا کرنا ہے؟ کہاں سے اقرار کرنا ہے؟ زبان سے۔ بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کہ اپنی زبان سے خداوند ہونے کا کیا کرے گا؟ اقرار کریں، اور اپنے دل سے ایمان لائے اپنے دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے کہ جلایا۔ خدا نے اسے کس نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے؟ وہ تو زندہ ہوا ہے؟ نہیں، خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے، اس کا مطلب ہے خدا الگ ہے اور بیٹا الگ ہے۔ ہم ان کو ایک نہیں بنا سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہم اگر ان کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بائبل کی تعلیم الٹ ہو جائے گی۔ بائبل مقدس میں بیان کرتی ہیں کہ اس نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا۔ یسوع مسیح کا کہ خداوند ہونے کا اقرار کرے گا تو پھر ہی بائبل بیان کرتے ہیں کہ تو کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نجات بھی نہیں پا سکتے۔ آئے ہم آگے تھوڑا سا چلیں۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 4:5، کیونکہ ہم اپنی نہیں، دوسرا کرنتھیوں 4:5 آئے۔ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ منادی کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ کیا منادی کرتے ہیں؟ آئے آگے پڑھیں کہ وہ خداوند ہے، کہ وہ کیا ہے؟ یہ منادی کرتے ہیں۔ یہ پادری نواز پورے پاکستان میں منادی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ یہی بناتی ہے جو پوری اور درست بناتی ہے۔ اگر ہم اس کو خداوند کہتے ہیں، اس کی منادی کرتے ہیں تو پھر بائبل مقدس کے مطابق منادی کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر منادی کرتے ہیں تو وہ مشن کی منادی کرتے ہیں، وہ بائبل کی منادی نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یہی بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ کس کی منادی کرتے ہیں؟ منادی کرتے ہیں کہ خود نے کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ یعنی بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے اور ہم بائبل مقدس کی تعلیم سے کبھی ہٹ کر بات کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ جو بائبل مقدس ہمیں بیان نہیں کرتی ہے ہم اسے بیان کرتے ہی نہیں ہیں۔ آئے ہم اس بات کو فلپیوں کے نام پر موسی کا خط فلپیوں 2 کی جانا ہے۔ ہاں جی، اور خدا باپ کے جلال اور خدا باپ کے جلال کے لیے، کس کے جلال کے لیے؟ سب بولے کس کے جلال کے لیے؟ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے، اقرار کرے۔ ہر ایک زبان کیا کرے؟ اقرار کرے۔ کیا کرے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ کیا ہے؟ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے یا خدا ہے؟ کیا کرنا ہے اپنی زبان سے؟ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اس بات کا اقرار کرے۔ جب تک ہم اس اپنی زبان مبارک سے اس یسوع کا خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہم بائبل کے مخالف ہیں۔ ہم بائبل کے مخالف ہیں۔ بائبل ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ یسوع مسیح ہر ایک زبان اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ ہاں جی، ہاں بائبل مقدس کے مطابق یہ جب ہم یوحنا کا خط، یوحنا کا پہلا خط، اب ہم آئیں گے ایمان کی طرف۔
یعنی یہ کا جو یوحنا کا پہلا خط پہلا خط 5:4 ہے. اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ایمان کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے ایک ہی ایمان ہے. ہم نے بائبل مقدس میں سیفسیوں خط میں پڑھا تھا کہ ایمان کتنے ہیں، ایک ہی ایمان ہے. لیکن وہ کیا ایمان ہے؟ وہ ایمان جو رسولوں کا ایمان ہے، وہ ایمان درست ہے یا کسی مشن کا ایمان درست ہے؟ کیوں جی؟ رسولوں کا ایمان جو ہے وہ ایمان درست ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر مسیحیت کو رسولوں نے بلایا ہے، کسی اور کسی شخص نے نہیں بلایا. یعنی بائبل مقدس کے مطابق ایمان کے تعلق سے ہم بیان پڑھ رہے ہیں جی. اور وہ دنیا پر غالب آتا ہے. ہاں جی، لکھا کیونکہ جو خدا سے پیدا ہوا دنیا پر غالب آتا ہے. جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ دنیا پر کیا ہوتا ہے؟ غالب آتا ہے. کیا ایمان کیا ہے؟ ہاں جی. اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. وہ ہمارا ایمان ہے. کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے تو کسی کو مغلوب کر سکتے ہیں. اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہے تو ہم کسی کو کیسے جو ہے اسے مغلوب کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا یعنی دنیا کو غلبہ پانے والا کرنے والا کون ہے؟ سوال اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع خدا کا کیا ہے؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یعنی یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ یوحنا لکھتا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ یسوع خدا ہے تو پھر بائبل الٹ ہو گیا. بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو پھر یسوع اگر خدا ہے تو پھر بیٹا کہاں گیا؟ پھر بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے خدا الگ ہے اور بیٹا الگ ہے. اور اگر ہم یہ بات کسی سے کریں گے تو ہم کبھی بھی ہاتھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ بائبل کی تعلیم کے مطابق ہے کہ یسوع خدا کا کیا ہے، یسوع خدا کا یہ ایمان ہے. ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے گا؟ یسوع خدا کا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کیا ہم اس بات سے بچپن سے سنتے نہیں آ رہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا کیا ہے؟ اگر غیر امام صاحب سے بات کرتی ہے تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تم سے خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. یعنی ہمارا تنازع جو ہے یہی ہے، کیونکہ بائبل، لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بائبل میں یہی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہاں جی، یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور جب ہم اس کو تھوڑا اور آگے چلیں گے 5:9 آئے اسی کی. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں، بائبل کے تصویر کہتی جب ہم 5:9 آئے میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی کو تو خدا کی گواہی کو اس سے بڑھ کر ہے. اگر خدا گواہی دے تو پھر خدا کی گواہی سچی ہے کہ انسانوں کی؟ خدا کی گواہی سچی ہے، انسانوں کی گواہی سچی نہیں ہے. بائبل مقدس اگر خدا گواہی دیتا ہے تو اس جیسی گواہی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جی، کیا گواہی؟ اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اور خدا کی گواہی یہ ہے اس نے اپنے بیٹے کے حق میں اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. اس نے کس کے حق میں گواہی دی ہے؟ اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. اس نے کسی اور کے نہیں، اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. اور خدا کی گواہی کو مانیں یا دنیا کی گواہی کو مانیں؟ ہم تو خدا کی گواہی کو مانتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں کیا دی ہے. یعنی وہ گواہ ہے اس بات کا کہ یسوع مسیح اس کا کیا ہے؟
بیٹا ہے. ہاں جی. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے آپ میں گواہی رکھتا وہ ہے. اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. دوسرا سے مطلب دوسرا گواہی نہیں رکھتا. جو کیونکہ یہ گواہی خدا کی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی کیا ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے. بائبل مقدس یہی بیان کرتی ہے کہ اس کی گواہی اس کے ساتھ مل جاتی ہے. ہاں جی, گواہی دی کہ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا پر یقین نہیں کیا جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اس سے جھوٹا ٹھہرایا. اس نے اسے کیا ٹھہرا دیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو خدا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا پر کیا ہو, خدا کو اس نے کیا ٹھہرایا ہے. کیا ہم ان جھوٹوں کے پیچھے جائیں جو گواہی خدا دیتا ہے, جو گواہی خدا کی ہے, خدا کی گواہی سچی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی گواہی سچی ہے نہ ہو سکتی ہے. ہاں جی, ہاں وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی جو وہ گواہی ہے جو اس نے یہ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے بیٹے کے حق میں گواہی دی, ایمان نہیں لایا. ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی خدا بخشی نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے. اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. ہاں جی, جس کے پاس بیٹا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی اس کے پاس زندگی ہے. اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے جس کا پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس کیا نہیں, اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد ہے اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کیا بیٹا ہے, تو آپ کیا رکھتے ہیں, گواہی رکھتے ہیں کہ ابھی یہ گواہی کس نے دی ہے, خدا نے خود دی ہے. اور اگر آپ اس گواہی پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس گواہی پر نہیں قائم رہتے ہیں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں رکھتے ہیں. آئے ہم یہ ایمان تھا. یہ کیا تھا, بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے ایک ہی ایمان ہے. اور اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ہی بپتسمہ ہے. کتنے ہیں, پڑھتا ہے نا پہلے, اس لیے ہم صرف انہی باتوں کو ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی بپتسمہ ہے. آئے آپ کی کتاب میں بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ایمان کی کتاب 8 باب کی 12 ہے. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا, کیونکہ شاگرد جتنے بھی تھے وہ یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا. تو سب خواہ مرد عورت بپتسمہ لینے لگے. بپتسمہ لیا جاتا ہے, دلوایا نہیں جاتا. بپتسمہ کیا کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے, دلوایا نہیں جاتا. اگر دلوایا جاتا ہے تو یہ بائبل مقدس کے مطابق غلط تعلیم ہے. یہ بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک اور درست نہیں ہے. یسوع مسیح بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لینے آیا. جہاں بھی آپ کو بپتسمے کا سلسلہ ملے گا وہاں جو ہے بپتسمہ لیا جاتا ہے, دلوایا نہیں جاتا. لیکن لیتے کون تھے, بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے وہاں مرد اور عورت, وہاں مرد عورت بپتسمہ ایک ہی ہے. بپتسمہ کیا ہے, ایک ہی ہے. اور بچوں کا بپتسمہ ہے, بڑوں کا دیتے ہیں, اس کا مطلب بپتسمہ ایک پورا رہا ہے. پھر ایک تو نہیں تھا, پھر ایک بپتسمہ ہے, ایک بچوں کا ایک بڑوں کا ہے. ایک باپ بیٹے قدس کے نام پہ بپتسمہ ہے, ایک یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ ہے. پھر بپتسمے کتنے ہو گئے, 2. کوئی جھنڈے کے نیچے سے نکالتا ہے تو یہ تیسرا ہو گیا. یعنی مختلف یا بپتسمے بائبل بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ ایک ہی ہے. تو یسوع مسیح نے خود بھی یوحنا سے لیا اور پوتے کا بپتسمہ تھا جو یسوع مسیح نے لیا. اور اس کے بپتسمے کے جو لفظ میں نے ہے یونانی زبان کا لفظ ہے بیپتیزو. کیا ہے, بیپتیزو کا لفظی مطلب ہے دفن ہونا یا رنگنا یا ڈبونا.
یہ بیپٹزم کے معنی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس تعلیم کا جو سلسلہ کار ہے وہ غلط ہو گیا. لیکن بپتسمہ بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ کون لیتے تھے؟ مرد عورت عورتیں. یعنی یہ تعلیم اگر کہیں کوئی نہیں دیتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کے مخالف ہے، وہ تعلیم غلط تعلیم ہے. اس لیے لکھا ہے کیا سبب پانے والا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. جب ہم صحیح تعلیم یہاں سے جاری کریں گے تو لوگ اس تعلیم کو کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے. یعنی بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے. آگے ایمان کی کتاب 2 باب ہم آخر پر جا رہے ہیں. 2 باب کی 38 آیت. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو. پطرس ابتدائی کلیسیا کا سربراہ تھا. ابتدائی کلیسیا کا کیا تھا؟ یہ سربراہ تھا. یہ ابتدائی کلیسیا کا سربراہ تھا اور بائبل مقدس میں یسوع جی نے اسی کو سب کچھ بتایا. اس کو 3 خدمتیں دی جس میں یہ سربراہی بھی آتی ہے. وہ سربراہ ہے. ہاں جی. اور پطرس اور تم میں سے ہر ایک اپنے پطرس نے ان سے کہا کیا کرو جی؟ توبہ کرو. چھوٹا بچہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا. گناہ جو ہے وہ بڑا کرتا ہے. گناہ کم کرتا ہے؟ کم کرتا ہے؟ بڑا کرتا ہے. گناہ کم کرتا ہے؟ بڑے کرتے ہیں. چھوٹے بچے نہیں. اس لیے جو گناہ کرتا ہے توبہ کی بھی ضرورت ہے. اسے توبہ کی بھی ضرورت ہے. بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے کیا کرو جی؟ توبہ کرو. اور تم میں سے ہر ایک تم میں سے ہر ایک اپنے معافی کے لیے. تم میں سے ہر ایک بپتسمہ جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے ہے. بپتسمہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کے لیے ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے لیا جاتا ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے بعد پھر ہمیں بپتسمے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارے گناہ کیا کیے جائیں؟ معاف ہو جائیں. اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ہے. ہاں جی. آگے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ نہیں. ابتدائی کلیسیا کا جو سربراہ ہے وہ کس نام پر بپتسمہ دیتا ہے؟ یعنی جو رسول تھے وہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتے تھے. اور آج پادری نواز بھی بپتسمہ جو ہے یسوع مسیح کے نام میں دیتا ہے کیونکہ میں اسی بات کو فالو کرتا ہوں جو شاگردوں نے کی ہے. میں انہی کے قدموں پر قدم رکھتا ہوں اور وہی تعلیم دیتا ہوں جو انہوں نے دی اور وہی تعلیم میں دیتا ہوں. وہی بپتسمہ جو انہوں نے دیا وہی بپتسمہ میں دیتا ہوں. ہاں جی. اور روح القدس کو میں انعام میں پاؤں گی. ہاں جی. اس لیے یہ وعدہ اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اس بات کو کلیئر کرتے جائیں کیونکہ یہ بات بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد ان سے بھی ہے اور تمہاری اولاد سے بھی ہے. انہیں بھی توبہ کرنی ہے. گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا ہے. یہاں ہمیں بہت غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں یہ بپتسمہ تو غیر قوموں کے لیے تھا. آئے ہم غیر قوموں کے لیے دیکھیں. آگے بڑھیں. وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے خدا پاس کرائے گا. اور یہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ان دور کے لوگ جو ہیں یہی غیر قومی ہیں. یہ کیا ہے؟ غیر قوموں کے لیے بھی ہم الگ سے بپتسمہ لائیں گے. بائبل مقدس کے مطابق چل رہا ہے اسی کے مطابق جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے اس لیے وعدہ تم اور تمہاری اولاد ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن خداوند یعنی غیر قوموں کے لیے بھی وہی بپتسمہ ہے اور ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے بھی وہی بپتسمہ ہے. آئے ہم اس کے بعد تھا کہ خدا ایک ہی ہے. خدا کیا ہے؟ خدا ایک ہے اور ہمارا
खुदा भी एक ही है, बाप भी कोई खुदा है, कोई बाप है। आए हम बाइबल मुकद्दस में जो तालीम यीशु मसीह ने दी है या वो तालीम खुदा ने दी है, ये दोनों तालीमें दुरुस्त है और इसके अलावा किसी मिशन की तालीम दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो तालीम यीशु मसीह ने दी, क्या यीशु मसीह ने दी? आए हम आपकी बात कर सकते हैं यूहन्ना की इंजील 5:44। हालेलुया। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो वो इज्जत जो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की है की तरफ से है, ये तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह ने कहा जो किसकी तरफ से है? खुदाए, सब बोले किसकी तरफ से? खुदाए वाहिद की तरफ से है, वो नहीं चाहते। हाँ जी, खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं चाहते, नहीं चाहते। ईमान ला सकते क्यों कर ईमान ला सकते हो? क्यों कर ईमान ला सकते हैं? ये यीशु मसीह ने क्या तालीम दी है? खुदाए वाहिद की तालीम कौन दे रहा है? यीशु मसीह खुद। और जब ये समझ लो कि अगर वो खुद ही खुदाए वाहिद है तो फिर ये अपने आप को ये नहीं कहा कि जो मुझ खुदाए वाहिद के बारे में मानता है, नहीं, खुदाए वाहिद उसका बाप है और बाप ही खुदा जो खुदा है वही वाहिद है। और आए हम और आगे देखते हैं यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। और हमेशा की जिंदगी है, ये है, हमेशा की जिंदगी ये है। वो तो हमेशा की जिंदगी क्या है? ये है कि क्या करने दी। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को बाहर यानी सच्चे को और यीशु मसीह को हाँ जी, यहाँ अपने आप को यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को जिसे तुमने क्या किया है? भेजा है जानने तुझ खुदाए वाहिद को। यानी इससे बड़ी तालीम क्या हो सकती है जो यीशु मसीह खुद हमें कहे कि तुझ खुदाए वाहिद को। यानी खुदाए वाहिद की तालीम यीशु मसीह ने भी दी है और बाइबल मुकद्दस भी हमें यही तालीम देती है। यानी खुदाए वाहिद की तालीम दुरुस्त तालीम है। ये शहीदों की तालीम थी और यही बेहतर भी पेंटिकॉस्टल चर्च की तालीम है और यही है और यही रहेगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम शहीदों की तालीम को फॉलो करते हैं। आए आप भी हमारा देखें गलतियों के नाम पर 4:4। हाँ जी, 4:4। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने किसको भेजा है? अपने बेटे को भेजा जो किससे पैदा हुआ है? क्या खुदा पैदा हुआ है? औरत से। औरत से क्यों पैदा हुआ है? बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि अपने बेटे को भेजा है जो किससे पैदा हुआ है? बाइबल औरत से। औरत कौन थी? मरियम उनसे पैदा हुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की यही सच्चाई है। क्योंकि लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और क्या हुआ जी? और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो शरीयत का दौर था, तो शरीयत के मुताबिक था, इसलिए यीशु मसीह का खतरा भी 8 दिन के बाद हुआ, क्योंकि यीशु मसीह किसके मुताबिक पैदा हुआ है? शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ है। तो किससे पैदा हुआ है? औरत से। किससे पैदा हुआ है? इसका मतलब है कि अगर ये कहे कि कसम मरियम खुदा की माँ है, तो क्या ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? वो औरत से पैदा हुआ है और मुकद्दस मरियम उसकी माँ है और वो खुदा का बेटा पैदा हुआ, खुदा पैदा नहीं हुआ। यही बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है कि वो औरत से पैदा हुआ है। इससे बड़ी सच्चाई की तालीम हो ही नहीं सकती। यही आखिरी तालीम है और इससे
बढ़ कर आगे की तालीम हो ही नहीं सकती। और जब तक हम इस तालीम पर ईमान नहीं रखते हम निजात भी नहीं पाएंगे और हमेशा की जिंदगी को भी नहीं हासिल कर सकते। खुदा उसका नाम किसी तरह से आपको